इमरान खान से कोई बात नहीं करेगा एस्टेब्लिशमेंट। 19 महीने हो गए हैं, मैं सीवी लेके फिर रहा हूँ दोबारा कि मुझे दोबारा नौकरी पर रख लो, लेकिन पाकिस्तान की फौज मुझे दोबारा नौकरी पर रखने के लिए तैयार नहीं है। खान साहब को समझना चाहिए कि होनोनल कर्नल की सफाई भी गल नहीं करे। आजम खान तो इमरान खान को सजा करा गया ये कह करके साइफर वापस वजारत खारजा में नहीं गया। इमरान खान साहब आजकल बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, गालियां भी निकालते हैं ज्यादा। पूरी फौज इमरान खान के खिलाफ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सोबिया अशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरावर्दी के साथ। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज अडियाला जेल में कुछ एतराफ और बहुत से इंकशाफात किए हैं। वो क्या किए हैं, इसी हवाले से आज हम अंदर की बात जानते हैं मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत सारे लोग एतराज करते हैं कि मैं आगे से अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। चले शुक्र है, चले आज आपने वालेकुम अस्सलाम कह तो दिया ना। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये बताएं, आज की जो अडियाला जेल में गुफ्तगू है इमरान खान की, उन्होंने एक इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि मैं 19 माह से तैयार बैठा हूँ मुज़ाकरात के लिए, मगर कोई मेरे से मुज़ाकरात नहीं कर रहा। मैं एक सियासी आदमी हूँ और मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। अंदर की बात क्या है? वो 19 माह से फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार बैठे। वो 19 माह से एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार बैठे हैं। 19 माह से इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात नहीं कर। इस हद तक तो उनकी बात मैं मान लेता हूँ, ठीक हो सकती है कि मतलब आसिम मुनीर साहब को आए आप कह लें कुछ 6 माह हो गए हैं। उससे पहले बाजवा साहब से उनकी लड़ाई हो गई थी, कुछ साल वो भी चली 16 माह में से। तो जब उन्होंने बाजवा साहब के खिलाफ तकरीरें शुरू की तो कुछ 16-17 माह से वो इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट से, जब से DGISI और DGISPR ने इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद से ये फैसला हुआ था कि इमरान खान से कोई बात नहीं करेगा एस्टेब्लिशमेंट से। तो वो एस्टेब्लिशमेंट से 19 माह से बात करना चाह रहे हैं और 19 माह से एस्टेब्लिशमेंट में से कोई उनसे बात नहीं। बिलखसूस जब से आसिम मुनीर साहब आए हैं, उनकी स्टैंडर्ड पॉलिसी है कि कोई बात नहीं की जाएगी। इमरान खान साहब बताएं कि क्या वो नवाज शरीफ के साथ बात करने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो जेल से नवाज शरीफ को खत लिखें कि मैं आपसे मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। क्या वो आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से बात करने के लिए तैयार हैं? तो वो उन्हें खत लिखें पाकिस्तान की सियासी क़यादत को कि मैं आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ। वो मौलाना फजलुर रहमान को, क्या जनाब मौलाना फजलुर रहमान लिखकर खत लिखने को तैयार है? देखिए, वो जब वजीर आजम थे तो वो शहबाज शरीफ को जब एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खत लिखते थे तो ऊपर उसका नाम ही नहीं लिखते थे, ठीक है ना। तो अगर वो पाकिस्तान की सियासी क़यादत के साथ बात करने को तैयार है तो सियासी क़यादत को खत लिखें, बात करें, वफद भेजें। लेकिन वो तो बात करना चाहते हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ। उनसे 19 माह से ना जनरल बाजवा बात कर रहे थे, ना जनरल आसिम मुनीर बात कर रहे हैं। तो उनका बड़ा मसला है। वो असल में कह रहे हैं कि 19 महीने हो गए हैं, मैं सीवी लेके फिर रहा हूँ दोबारा कि मुझे दोबारा नौकरी पर रख लो, लेकिन पाकिस्तान की फौज मुझे दोबारा नौकरी पर रखने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि आप बताएं, 19 महीने में उन्होंने पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात की क्या कोशिश? कोई कोशिश नहीं की। गालियां ही निकाली हैं, चोर डाकू ही कहा है। उनके साथ तो वो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो आज भी यही गिला कर रहे थे कि 19 माह से मुझसे कोई फौजी क़यादत बात नहीं कर रही। जो फैसला जनरल बाजवा के दौर में हो गया था कि अब इमरान खान से कोई बात नहीं होगी, वो फैसला आसिम मुनीर के दौर में भी कायम है और उनसे कोई बात नहीं कर रहा है। ये बड़ी परेशानी है। वो आज यही कह रहे थे, दोस्त गलत ना समझ। यानी वो एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए तैयार है, मगर वो अभी भी एस्टेब्लिशमेंट की बजाय उन्हें सियासी वो पाकिस्तान के किसी सियासी क़यादत से बात करने को तैयार नहीं है। अगर तैयार हैं तो उनको खत लिखें, उनसे बात करने के लिए कमेटी बनाएं, उनसे मिलें, बैरिस्टर गौहर जाके मिल लें, खत लिखें सबको कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपने माजी पर आपसे माफी मांगते हैं कि हमने आपको गालियां निकाली, हमने आप पर और झूठे मुजम्मिल इल्जाम साहब, वो लगाए। जिनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो उनसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं। आप ये भी तो कह रहे बस हैं। ये मसला है। मतलब अगर वो सियासी क़यादत से बात करना चाहेंगे तो सियासी क़यादत उनसे बात कर लेगी, पर वो सियासी क़यादत से तो बात करना ही नहीं चाहते। वो तो चाहते हैं फौजी क़यादत से बात करना, एस्टेब्लिशमेंट। वो चाहते हैं मुझसे DGISI बात करे,
وہ چاہتے ہیں مجھے آرمی چیف بات کرے، تو وہ بھی ممکن نہیں ہے. انہوں نے اپنے اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا کر لیا ہے کہ مجھے نہیں لگتا وہ آرمی چیف یا ان سے کوئی بات کرے گا. وہ یہ رونا اچھا رو رہے مزمل تھے. صاحب ایک جی اور انکشاف کیا ہے بانی تحریک انصاف عمران خان نے کہ مذاکراتی ٹیم نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ امرتا بندیال کے بعد کی الیکشن کی تاریخ رکھی جائے. تو ہم اس کو کیسے مان سکتے تھے؟ ایسی ہی بات ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ آپ کے پاس اندر کی کیا خبر ہے؟ یہ ٹھیک بات ہے کہ امرتا بندیال کے ہوتے ہوئے کوئی بھی الیکشن ماننے کو تیار نہیں تھا. دیکھیں بندیال صاحب تو عمران خان کی سہولت کاری کر رہے تھے، گڈ ٹو سی یو کہہ رہے تھے. انہوں نے تو کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کر دیا عمران خان کی پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے 63A. اتنی بڑی سہولت کاری کی کہ پہلے یہ فیصلہ دیا کہ پارٹی سربراہ کی بات مانی جائے گی. پھر جب چوہی شجاعت نے خط لکھا تو کہا نہیں پارلیمانی لیڈر کی بات مانی جائے گی. تو وہ تو عمران خان کی مکمل سہولت کاری کے لیے ایک ہم خیال بینچ موجود تھا، اور وہ جو کیس عمران خان لے کے جاتے تھے وہ شام کو لیتے تھے، صبح فیصلہ مل جاتا تھا. تو ایسے میں کس نے امرتا بندیال اور ان کے ہم خیال بینچ کے نیچے الیکشن قبول کرنے تھے؟ ایک تو مدت پوری نہیں ہوئی تھی، دوسرا ان کو کہا گیا کہ آپ کو ارلی الیکشن چاہیے تو بندیال صاحب چلے جائیں گے ستمبر میں، تو ہم اکتوبر نومبر میں الیکشن کرا دیتے ہیں. تو انہیں وہ چاہتے تھے کہ انہوں نے پنجاب کی حکومت کیوں توڑی؟ وہ بندیال صاحب کے نیچے الیکشن چاہتے تھے. انہوں نے کے پی کی حکومت کیوں توڑی؟ وہ بندیال صاحب کے نیچے الیکشن چاہتے تھے. انہوں نے قومی اسمبلی کے استعفے کیوں دیے، لانگ مارچ کیوں کیے؟ وہ بندیال صاحب کے نیچے الیکشن چاہتے تھے. ان کو پتا تھا کہ امرتا بندیال اور نیچے جو پشاور اور لاہور کے ہائی کورٹس میں نے چیف جسٹس لگے ہوئے ہیں، یہ مجھے الیکشن جتوا دیں گے، کیونکہ وہ 18 کا الیکشن بھی RTS جیت کر بٹھا کر جیتے تھے. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا داماد ان کا وزیر تھا، پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کا داماد بھی ان کے ساتھ جوتیا تھا. تو وہ تو 2 ہائی کورٹس اور چیف جسٹس سپریم کورٹ، ان کے سر پر الیکشن لڑنے کے لیے انہوں نے اپنی حکومتیں بھی توڑی، ان کے سر پر الیکشن لڑنا چاہتے تھے. لیکن اپوزیشن کو سمجھ تھی، انہوں نے نہیں بندیال کے نیچے الیکشن ہونے دیا. تو آج عمران خان کو شکست نظر آ رہی ہے، غلطی ان سے ہو گئی، وہ مان لیتے تو ٹھیک تھا. لیکن دیکھ لیں عمران خان بندیال کے نیچے الیکشن چاہتے تھے، دوسری سیاسی جماعتیں چاہتی تھی کہ بندیال الیکشن نہ کرائے، وہ جیت گئی، عمران ہار گیا. اچھا مزمل صاحب، کمرہ عدالت کے درمیان ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی پیش آیا. بانی تحریک انصاف عمران خان نے ایک کرنل کو بھی للکارا اور کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ کہا. کیا کہا؟ وہ کرنل صاحب سے کہا نا کہ میں عمران خان ہوں، میں عمران خان ہوں، کرنل صاحب میں عمران خان ہوں. اصل میں مجھے لگتا ہے اب کوئی کرنل بھی عمران خان کو ملنے کے لیے تیار نہیں. وہ شیشہ اصل میں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے نا، تو جب خواجہ آصف، شہباز شریف، مریم نواز جب یہ نیب کی حراست میں ہوتے تھے، جیلوں میں ہوتے تھے، رانا ثناء اللہ، تو ان کے سیل میں جو کیمرے لگے ہوتے تھے ان کا ایکسیس عمران خان کے موبائل میں بھی ہوتا. یہ رات کو دیکھتے تھے کہ ان کو کہیں تکیہ تو نہیں دیا ہوا، کوئی کسی نے ایکسٹرا فیسلٹی تو نہیں دی ہوئی. ہر وقت نا جیل کو دیکھتے رہتے تھے. مطلب خواجہ آصف صاحب کے پاس ایک یعنی رات ان کو دو پتا تھا کون کون مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، کس کس کے پاس خواجہ یہ ساری آصف کاروائی ایک جاتی ہے. رات نا خواجہ آصف صاحب کے پاس 2 تکیے تھے. تو رات 12 بجے عمران خان صاحب نے رولا ڈال دیا کہ خواجہ آصف کو دوسرا تکیہ کس نے دیا ہے، ان سے تکیہ واپس لیا جائے. مریم نواز کے چینجنگ روم میں کیمرے لگائے ہوئے تھے. تو عمران خان صاحب چونکہ خود یہ ساری حرکتیں کرتے رہے ہیں، تو ان کا خیال ہے کہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے وہ پیچھے جو بیٹھا کرنل ہے یا جنرل ہے وہ دیکھ رہا ہوگا. پر یہ تو عدالت، یہ جیل کے CCTV کیمرے ہیں. IG جیل میاں فاروق نذیر دیکھ رہے ہوں گے. اگر کوئی اور دیکھ بھی رہا ہوگا تو عمران خان صاحب اگر کسی کرنل کو بھی پکار رہے ہیں نا کہ آپ آ کر مجھے مل لیں، میں کرنل صاحب، میں عمران خان، میں دیکھ رہا ہوں آپ کر رہے ہیں، تو وہ کرنل بھی عمران خان کو ملنے نہیں آئے گا. ایک فیصلہ ہے فوج کا عمران خان کو سے بات نہ کرنے کا، اس لیے وہ جو کرنل صاحب نے بھی بلا رہے نہیں تھے، کرنل صاحب نے بھی نہیں آنا. خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ ہونرل کرنل کی سپاہی بھی گال نہیں کرے. اچھا مزمل صاحب، صحافیوں سے گفتگو کرنے کے دوران عمران خان نے ایک اور بھی انکشاف کیا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ انہوں نے اعظم خان کو تھپکی کیوں دی. وہ کیا بتایا انہوں نے کہ اعظم خان کو انہوں نے کیوں تھپکی دی؟
میں جھوٹ بولا ہے کہ جی اس نے سچ بولا تھا تو میں نے کہہ دیا. اعظم خان تو عمران خان کو سزا کرا گیا یہ کہہ کر کے سائفر واپس وزارت خارجہ میں نہیں گیا. انہوں نے تھپکی دی ہوگی کہ تو نے میرے نال چنگا نہیں کیتا میں تن چھڈاں گا نہیں. اب اس بات کو کور اپ کر رہے ہیں وہ. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا وہ انہوں نے اعظم خان کو تھریٹ ہی کیا ہوگا. آج کل وہ بہت تھریٹ کر رہے ہیں. جیل میں کے جو لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب آج کل بہت فرسٹریٹڈ ہیں, گالیاں بھی نکالتے ہیں زیادہ. اور میرا مطلب ہے انہوں نے مطلب آج بھی جو تھریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, الیکشن کمیشن کے لوگوں کو بھی تھریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. بہت ڈیسپریٹ ہوئے ہوئے ہیں جیل میں. آج کل ان کا کوئی مینٹلی بیلنس میں نہیں ہے وہ. بانی چیئرمین عمران خان نے ایک اور انکشاف بھی کیا ہے, بلکہ اعتراف کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میرے سے 2 غلطیاں ہوئی. 2 غلطیاں ان سے کیا ہوئی مزمل صاحب؟ مطلب ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی, میرے سے بڑی غلطی. بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن آپ نے دی, آپ سے غلطی ہو. آپ تو انہیں دوبارہ تا حیات ایکسٹینشن دینے کو تیار. آپ نے یہ انٹرویو نہیں دیا کہ میں نے باجوہ صاحب سے کہا کہ اگر آپ اپنی اگلی ایکسٹینشن کی وجہ سے میرے پر عدم اعتماد لا رہے ہیں تو ہم آپ کو تا حیات ایکسٹینشن دے دیتے ہیں. مطلب غلطی تو وہ ہونا جو آپ دوبارہ نہ کریں. آپ تو جنرل باجوہ کو اپنے اقتدار کے لیے تا حیات ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھے. کیا آپ نے کامران خان کے انٹرویو میں نہیں کہا کہ اگلے الیکشن تک نیا آرمی چیف نہ لگایا جائے تاکہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جائے؟ آپ جو لانگ مارچ کر رہے تھے وہ بھی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دلانے کے لیے کر رہے تھے. مطلب غلطی کیا ہوئی؟ آپ تو غلطی در غلطی اینڈ تک باجوہ صاحب کی گیم کھیل رہے تھے, باجوہ صاحب کے تلوے چاٹ رہے تھے. صبح تقریر ان کے خلاف کرتے تھے, شام کو ان کی ایکسٹینشن کے لیے لانگ مارچ نکال لیتے تھے. وہ جو آپ نے مارچ نکالا ہوا تھا آرمی چیف کی تعیناتی کے وقت, وہ عاصم منیر کی تعیناتی کو روکنے اور باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے تھا. آپ دونوں چیزوں میں ناکام ہو گئے. نہ آپ باجوہ کو ایکسٹینشن دلا سکے, نہ آپ عاصم منیر کی تعیناتی رکوا سکے. تو اب میرا اور مطلب مزمل ہے صاحب کہ اس انہوں نے کی یہ کیا, بھی کہا کہ میں باجوہ صاحب کی میٹھی باتوں میں آ گیا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ معصوم جی کڑی ہے, منڈے دی غلط گلاں چ آ گئی. وہ اکثر ہمارے یہاں لڑکیاں کہتی ہیں میں لڑکے کی غلط باتوں میں آ کے پھنس گئی, میں نے اپنی زندگی تباہ کر لی. شادی سے پہلے تو وہ یہ کہتا تھا, شادی کے بعد اب دیکھیں کیا سلوک کرتا ہے. بھائی آپ ملک کے وزیر اعظم تھے, اب وہ آرمی چیف تھا, کیا میٹھی باتوں میں آ گئے آپ اس کے؟ وہ آپ سے کیا عشق مشوقی کی بات ہے؟ آپ کو وزیر اعظم بنایا انہوں نے, آپ ان کی کیا, آپ ان کو کہتے تھے میرے سارے مخالف مار دیں. یہی کہتے تھے نا آپ ان کو کہ نواز شریف مار دیں, شہباز شریف مار دیں, زرداری مار دیں, فریال تالپور مار دیں, بلاول مار دیں. اور باجوہ صاحب جواب میں آپ کو کیا کہتے ہوں گے, میٹھی باتیں کیا کہتے ہوں گے؟ آپ باجوہ صاحب کو کیا دے سکتے تھے؟ ایک ایکسٹینشن تھی وہ انہوں نے آپ سے لے لی ہوئی تھی, اس کے لیے بھی انہیں نون لیگ کے ووٹ کی ضرورت پڑ گئی. آپ سے ایک نوٹیفیکیشن ٹھیک طرح نہ ہوا. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں عمران نے خان یہ کہا صاحب, کہ مجھے یقین دلایا باجوہ صاحب نے کہ 90% فوج آپ کے ساتھ ہے. بھائی اگر یہ یقین نہ عمران خان کو مروا گیا ہے. یہ جو انہوں نے 9 مئی کیا ہے, ان کا خیال تھا کہ ہم جب کنٹونمنٹس کی طرف نکلیں گے, جب ہم حملہ کریں گے تو ساری فوج تو ہمارے ساتھ آ جائے گی. یہ جو 9 مئی کیا ہے فوج میں بغاوت کے لیے انہوں نے عاصم منیر کے خلاف کو, آپ نے وہ سنا تھا نا, کور کمانڈرز نے کو کر دیا ہے, عاصم منیر بھاگ گیا ہے. وہ ایک ایکٹر کی جو بعد میں معافی مانگتا رہا, وائس نوٹ, یہ سب واٹس ایپ گروپوں میں. یہی جو ان کا غلط فہمی تھی نا کہ 90% فوج ساڑھے نالے, ہم جو ہی کنٹونمنٹ جائیں گے فوجی تو میں ہار ڈالنے لگ جائیں گے اور عاصم منیر کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے اور میں اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا لوں گا. یہ جو ان کو ایک خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے نا کہ 90% فوج میرے نال ہے, لہذا میں کو کر سکتا ہوں فوج میں, یہ مروا گیا ہے عمران خان صاحب کو. فوج ملک کے ساتھ ہے, کسی سیاستدان کے ساتھ نہیں. فوج پاکستان کے ساتھ ہے, وہ کوئی عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. جب عمران خان پاکستان کے خلاف کوئی حرکت کرے گا تو تب فوج عمران خان کے خلاف ہوگی. اور آج دیکھ لیں پوری فوج عمران خان کے خلاف ہے, اوپر سے نیچے تک. 9 مئی کے بعد جب کنٹونمنٹس میں جب عاصم منیر گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم 9 مئی کے ملزمان کو نہیں چھوڑیں گے, تو عام فوجی نے اٹھ کے کہا ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو معافی نہیں ملنی چاہیے. پوری فوج عاصم منیر کے ساتھ کھڑی ہے کہ 9 مئی کے کسی ملزمان کو نہیں چھوڑنا. تبھی تو جرنیلوں کی بیویاں اور جو رشتہ دار اور جو
इतने करीबी लोग भी उन्होंने सर्विंग जनरल्स के ब्रिगेडियर्स की बेग में पकड़ ली है, फौज साथ ही तो पकड़ ली है ना, अगर फौज इस पे ना साथ होती तो वो पकड़ सकते थे। तो ये खुशफहमियां इमरान खान को मरवा गई हैं और आज भी वो उन्हीं खुशफहमियों का शिकार। खुशफहमियों ने इमरान खान को बहुत नुकसान पहुँचाया है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, कल आपने हमें अंदर की खबर दी थी कि पाकिस्तान और ईरान तनाव जो है वो ख़त्म हो जाएगा और सफ़ारती ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। आज पाकिस्तान ने फैसला सुना दिया है। मज़ीद क्या खबर है आपके पास? जी, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। ये बस मिस एडवेंचर था ईरान की तरफ से, वहाँ इन हाउस इंक्वायरी शुरू हो गई है कि ये हुआ कैसे है। खामनाई और ईरानी गवर्नमेंट जो है वो अपनी फौज से नाराज है कि उन्होंने ये क्यों किया, और पाकिस्तान के जवाब पर उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात आपको अगले 15 दिन में वापस नॉर्मल होते नज़र आएँगे। और जो ये इन लोगों का ख्याल था ना कि जी ईरान ना लड़ाई हो गई है तो इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, अब देखें जी ईरान, अफगानिस्तान, भारत सब तरफ लड़ाई हो गई है, आसिम मुनीर बड़ा फंस गया है। और बड़े ये लंदन के यूथिये लगे हुए थे कि ये देखें 3 तरफ से ये हो गया है। वो सब आज अपनी मौत मर गए हैं कि ईरान ने भी सुलह करने के लिए हाथ बढ़ा दिया है। हमारे साथ अफगानिस्तान भी बात करने को तैयार है। आप बेफ़िक्र हैं, इलेक्शन के बाद इंडिया से भी ताल्लुकात ठीक हो जाएँगे। ये जो यूथियों की उम्मीदें हैं ना, ये सब दम तोड़ जाएँगी। थैंक यू मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक अगले 15 दिन में पाक-ईरान ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएँगे और वो लोग जो उम्मीद कर रहे थे कि पाक-ईरान तनाव की वजह से इलेक्शन मुलतवी हो जाएँगे, उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।